اسلامک لفظ ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے آج، وہ ہے لفظ جہاد۔ آج جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، نہ ہی غیر مسلمانوں کو غلط فہمی ہے، میڈیا کے وجہ سے کئی مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے۔ صرف غیر مسلمان نے، مسلمان بھی اکثر سوچنے لگے کہ اگر کوئی بھی جنگ مسلمان لڑتا ہے، چاہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اسلام میں جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان جنگ کر رہا ہے اپنے خود کے فائدے کے لیے، مال کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، زمین کے لیے۔ جہاد کی صحیح معنی ہے وہ آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہیں جد و جہد۔ انگلش میں کہیں گے ٹو اسٹرائیو اور ٹو اسٹرگل، تو جہاد کے معنی ہے ٹو اسٹرائیو اور اسٹرگل، جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور اسلامک پس منظر میں جہاد کے معنی ہے کہ اپنے غلط خواہشوں کے خلاف جد و جہد کرنا۔ جہاد کے معنی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرنا۔ جہاد کے معنی ہے کہ سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں بچانے کے لیے جد و جہد کرنا۔ جہاد کے معنی ہے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا۔ جہاد کے معنی صرف ہے جد و جہد۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہیں گے جہاد۔ لوگ کو اکثر غلط فہمی ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کو بھی، کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر مسلمان ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خصوصاً اپنی ماں۔ فوراً دوسری آیت میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے ہیں آپ کو عبادت کرنے کے لیے اس کی، اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے، جہاد کر رہے آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں، تو آپ ان کا کہنا مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں، اے انسانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کا کہنا مت مانو۔ ان آیتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، غیر مسلمان والدین کے بارے میں جو اپنی اولاد سے جد و جہد کرتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے، ان کو فورس کر رہے ہیں، ان سے زبردستی کر رہے ہیں شرک کرنے پر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 مومن ہے وہ جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اور وہ لوگ جو ایمان کے خلاف ہے، وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں شیطان کے لیے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جہاد مسلمان بھی کرتے، غیر مسلم بھی کرتے۔
لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. جو ایمان کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. اکثر قرآن مجید میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل الشیطان. یہ لفظ جہاد، اس کا ترجمہ اکثر غیر مسلمان اور کئی سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں انورٹ کامرس، وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ. عربی میں ترجمہ کرتے ہولی وار یا پاک جنگ، عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ. آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، سارے حدیثیں پڑھ لیجئے، کہیں بھی پاک جنگ، ہولی وار، حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے. عیسائی جب اپنا مذہب پھیلا رہے تھے طاقت کے بل پہ، تلوار کے بل پہ، لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے، اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار. آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل بے بنیاد ہے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں جہاد کی معنی کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو، قرآن اور صحیح حدیث. جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں، وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں. وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالیں گا، اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مال غنیمت دیں گا اور اس دنیا کی دولت دیں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے، پرفیکٹ حج از جہاد فار یو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972، ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں. آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو. بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو. پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے،
وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے، اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی، اپنے بیٹے کی، اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے۔ تو وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے۔ ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے، حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا۔ ہاں، اگر والدین بیمار ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، حق کے لیے، اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان پر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ قرآن میں کچھ جگہ آتا ہے کہ شیطان کی بات مت مانو، لیکن زیادہ وقت آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، اگر شیطان اس کے پاس آئیں گا کھلے طور پر تو وہ اس کی بات بالکل نہیں مانیں گا، لیکن اگر ڈھکے چھپے انداز میں آئیں گا تو شاید عام مومن بہک جائیں گا، پختہ مومن نہیں بہکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ میں مثال دوں گا، یہ میری مثال ہے۔ اگر ایک عام مومن کے پاس، عام ایک دم پختہ نہیں ہے، ذرا کمزور مومن ہے، اگر کوئی لڑکی کہیں گی ایک عام مومن کمزور مومن سے چلو رات ساتھ میں گزاریں گے، وہ کہیں گا بالکل نہیں، حرام ہے۔ لیکن اگر وہی لڑکی اس آدمی کو فون کریں گی تو وہ کہیں گا لڑکی سے فون پہ بات کرنا کیا حرج ہے، وہ زنا حرام ہے، لڑکی سے فون پہ بات کرنا نو پرابلم، کوئی حرج نہیں۔ تو چند بار لڑکی سے فون پہ بات کر لیتا ہے، پھر وہ لڑکی کہتی ہے کیوں نہ ہم میک ڈونلڈز جائے کوئی برگر کے لیے، یا کوئی نکڑ پہ کوئی چائے پانی کے لیے جائے۔ چائے پانی کے لیے جانا لڑکی کے ساتھ کوئی حرج نہیں۔ پھر چند دن بعد وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ ہم ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ جائے۔ لڑکی کے ساتھ ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے جانا کوئی حرج نہیں۔ پھر وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ رات گزارے، لڑکی کے ساتھ رات گزارنا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں خطوات شیطان۔ یہ قرآن میں نہیں لکھا، یہ خالی مثال ہے، میری مثال ہے۔ اس طریقے سے ایک کمزور مومن، شیطان پورے طور کھلے طور پہ آئیں گا تو آپ اس سے دور رہیں گے، لیکن چھپے طریقے سے۔ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ زنا کے قریب مت آؤ، زنا کرنا تو حرام ہے، زنا کے قریب مت آؤ، سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں، کیونکہ یہ ایک برا گناہ ہے اور دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو۔ لیکن خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم، ڈھکے چھپے انداز میں شاید ایک کمزور انسان بہک سکتا ہے۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب ایمان حدیث نمبر 79 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو. اس وقت آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ایک انسان، ایک آدمی کوئی عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، زنا بالجبر کر رہا ہے، اگر طاقت آپ کو اللہ نے دی ہاتھ سے روکیے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم منہ سے بولیے بھائی صاحب مت کرو. آپ کو ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو مجھے مار دے گا گولی سے، تو کم از کم منہ سے روکیے. اگر منہ سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں کوسیے. اگر آپ دل میں کوسیں گے تو سب سے نیچے درجے کے مومن ہوں گے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے روکنے کی ہاتھ سے اور نہیں روکیں گے تو اللہ آپ سے طاقت لے لیں گا. اگر آپ کو زبان کی قوت دی ہے بات کرنے کی اور اگر آپ غلط کام کے خلاف بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ قوت لے لیں گے آپ سے. کوسنا تو ہر انسان کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں. میرے نزدیک آج کے اس حالات میں میرے نزدیک سب سے بہترین جہاد ہے دعویٰ. میرے نزدیک آج کے حالات کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دور کرے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے، غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے. اسی لیے شیخ عبداللہ ابن جبرین رحم اللہ جو بڑے عالم تھے سعودی عربیہ کے، ابھی انتقال ہو چکے چند سال پہلے، وہ کہتے تھے کہ آج سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیا اور سب سے بہترین جہاد ہے میڈیا کا استعمال کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے. اور جو دعوتی جہاد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ 25 آیت نمبر 52 میں کہ آپ جہاد کرو قرآن سے. یہ مکی آیت ہے. قرآن سے جہاد کیا کرو؟ لڑائی کرو، قتل کرو. قرآن سے جہاد کرو مطلب قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. یہ میرے نزدیک ایسا سورہ ہے جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ ہے، جو واحد سورہ ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے ازواج ہو، بیوی یا شوہر ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ دار سے. وہ اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، جو اپنی جائیداد اکٹھا کی ہے، جو تجارت کر رہے ہیں آپ، جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی دولت سے، آپ کی تجارت سے، آپ کے گھر سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے. آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ کام نہیں کریں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گا، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اللہ کا پیغام نہیں مانیں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ کے کام نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گا اور وہ آپ کی طرح نہیں رہیں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودوں کو چنا تھا اپنا پیغام پیش کرنے کے لیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے انسان تھے یہودی، انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے، جو لوگ کو نیچے دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے عربوں کو ان کے سر پہ بٹھایا۔ قرآن مجید کے ذریعے وہ جاہل لوگ ساری دنیا میں روشنی پھیلائے۔ لیکن آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچائیں گے، دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہی نہیں۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ دوسرے لوگ کو لے کے آئے گا۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، the rubbish that we are، اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اکیلے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلم ہم نے تمہیں سب سے بہترین قوم بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے، عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ ذمہ داری، رسپانسبلٹی لازم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل کی رسپانسبلٹی ٹیچر سے زیادہ ہے، ٹیچر کی رسپانسبلٹی کلرک سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں عزت دے رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مومنو آپ سارے انسانوں میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ اتنی عزت دے رہا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سب سے بہترین امہ کہتا ہے، قوم کہتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور اللہ میں ایمان لائے۔ دعویٰ کرنا، لوگ کو اچھائی کی طرف بلانا، غلط کام سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور یہ ایک نقطہ ہے، ضروری ہے، فرض ہے آپ کو جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتے سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، سورہ عصر کو کہتے راہ نجات، نجات کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اصلاح اور دعویٰ، مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لے کے آتے اور غیر مسلمانوں کو پیغام دے کے صحیح راستے پہ لے کے آتے، وتواصوا بالصبر لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اس سورے سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم از کم 4 چیزوں کی ضرورت ہے، ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق دعویٰ، وتواصوا بالصبر۔ ان میں سے ایک بھی اگر کم ہے تو اس سورے کے حساب سے عام طور پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ کتنے بھی اچھے مسلمان ہوں، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، ہر رمضان روزہ رکھتے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن اگر دعویٰ نہیں کرتے اس سورے کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی، وہ ڈال سکتا ہے، لیکن عام طور پہ چاروں چیز ضروری ہے، صرف دعویٰ بھی نہیں، ایمان بھی، عمل صالحات، دعویٰ و تواصوا بالصبر۔ ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ کئی بار یہ لوگ قرآن کا حوالہ دے کے لوگ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ جو کرٹکس آف اسلام ہیں، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک مشہور آیت کو پیش کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اور وہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو، مطلب غیر مسلم، مطلب ہندو، اس کا قتل کرو۔ اکثر جو کرٹکس آف اسلام ہے، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کی، جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو۔ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ کافر کو دیکھ کے قتل کرو، اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو برابر ہے، اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے۔ پس منظر جاننا چاہتے تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے شروع کرو۔ اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ ایک معاہدہ تھا، ایک پیس ٹریٹی تھی، ایک امن کا معاہدہ تھا، سلامتی کا معاہدہ تھا، اور یہ معاہدہ، یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دیا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، اب سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور پھر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب کافر، جب دشمن آئیں گے آپ ان کا قتل کرو۔ اس کا مطلب کہ جب دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کے آ رہے تو ڈرو مت۔ ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ڈرو مت، ان کا سامنا کرو، ان کا قتل کرو۔ جنگ کے میدان میں بالکل صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل آف امریکہ، جب جنگ ہو رہی ہے یو ایس اے اور ویتنام کی، تو جنگ کے میدان میں پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل امریکن سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ دشمن جب آئیں گے ڈرو مت، سامنا کرو، قتل کرو، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر میں پس منظر کے خلاف آج اس کو بیان کروں گا کہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ اس کا قتل کرو، تو میں ایسا الزام لگا رہا ہوں کہ وہ بوچر ہے، کہ وہ قصائی ہے۔ پس منظر میں صحیح ہے، جب جنگ کے میدان میں دشمن جنگ کے لیے آتے ہیں میدان جنگ میں، تو ہمت افزائی کے لیے سپاہ سالار یا پریزیڈنٹ بالکل یہ کہیں گا کہ ڈرو مت، لڑو۔ تو اسی طریقے سے یہ آیت ایک جنگ کے میدان میں کہی گئی ہے کہ جب دشمن آتے ہیں ڈرو مت، آپ کا قتل کرنے آ رہے ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو۔ اور ایک مشہور رائٹر ہے جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ارون شوری ہے، کئی کتابیں لکھا ہے اسلام کے خلاف۔ ایک کتاب لکھا ہے ورلڈ آف فتواز، اور ورلڈ آف فتواز میں یہ وہی آیت کو کوٹ کرتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور دکھاتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیے کافر لوگوں کا، اور آیت نمبر 5 سے جمپ مارتا ہے، فوراً جاتا ہے آیت نمبر 7 پر۔ کیوں 5 سے 7 پہ کیوں جاتا ہے؟ 5 اور 7 کے بیچ میں آیت نمبر 6 کو بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 6 میں اس کی بیماری کا جواب ہے۔ 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ کافر، وہ مشرک، وہ دشمن امن چاہتا ہے، اس کو صرف چھوڑ مت دو، اس کو ایسی محفوظ جگہ پر لے کے چھوڑو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتا ہے تو چھوڑ دو، اسے حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جا کے چھوڑو۔
آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سپہ سالار، سب سے دیالو پریزیڈنٹ یہ کہے گا ارے وہ دشمن کو چھوڑ دو. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑو مت، حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ اور پھر چھوڑو. اکثر لوگ قرآن مجید کے آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، اور جہاں بھی آپ قرآن مجید میں اگر دیکھتے ہیں، اگر استعمال کرنا پڑتا ہے، جہاد کے کئی مرحلے میں نے کہا، اگر if you have to suppose that is the last resort, violence, force، لڑائی ایک آخری ریسورٹ ہے، آخری علاج ہے. اور اس وقت بھی جہاں بھی آپ پائیں گے قرآن مجید میں آیت لڑنے کی، اس کے فوراً بعد کہا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. کوئی بھی آیت لو، چاہے سورہ توبہ لو یا سورہ انفال لو، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 7، اس کے بعد لکھا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ میں سمجھاتا ہے کس طریقے سے غیروں تک پیغام پہنچانا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو میں اکثر ٹریول کرتے رہتا ہوں دیگر کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز، ادھر ادھر، یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، اور کیونکہ میں اسلامک اسپیکر ہوں، داڑھی ٹوپی ایک دم سافٹ ٹارگیٹ. کوٹ تو پہنا ہے لیکن داڑھی ٹوپی مطلب، تو میں پریپیئر رہتا ہوں، میں میرے سے سوال جواب رہیں گا اور مجھے خوشی ہوتی، دعویٰ کا موقع ملتا ہے. یہ سنت ہے وہ الگ بات ہے، ٹوپی سنت ہے، داڑھی فرض ہے، جو بھی ہے ایک دم سافٹ ٹارگیٹ. اکثر امیگریشن میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے. جب میں کرسچن ملک میں جاتا ہوں تو کرسچن پوچھتے ہیں کہ اب جہاد میں مانتے؟ بالکل مانتا ہوں، بائبل میں بھی لکھا ہے جہاد کرو، جد و جہد کرو. نہیں لڑائی میں، ہاں لڑائی میں بھی مانتا ہوں، بائبل میں لکھا ہے. ایکسوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 اور 20 میں لکھا ہے قتل کرو. بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے قتل کرو. بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18 میں لکھا ہے قتل کرو. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 27 میں کہا ہے قتل کرو. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 37 میں کہ ٹیک اے سورڈ اینڈ فائٹ، تلوار لے کے لڑو. وہ کرسچن مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب یہ لڑائی حق اور باطل کے بیچ ہے. تو میں کہتا قرآن میں بھی وہی ہے، تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. ماشاءاللہ میں کئی عیسائیوں سے بات کرتا ہوں، اکثر عیسائی میری عزت کرتے، اکثر میرے ہندو بھائیوں سے بھی. ماشاءاللہ میرے ہندو بھائی جو مجھے قریب سے جانتے ماشاءاللہ بہت عزت کرتے. اسی لیے اس میدان میں لاکھوں کا مجمع ہے، اس میں 25% غیر مسلمان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو چیز اس کے سمجھ میں آتی ہے اس کی مثال دو. جب میں ہندوؤں سے بات کرتا ہوں تو میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ مہابھارت پڑھ چکے؟ بولتے ہاں پڑھ چکا ہوں. نہیں بھی پڑھ چکا ہوں، کم از کم جانتے، کیونکہ کامک اویلیبل ہے، ٹیلی ویژن سیریل اویلیبل ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں پڑھ چکا ہوں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں اگر مہابھارت میں پڑھیں گے تو لڑائی لڑنے کے جو شلوک ہے، منترا ہے، وہ قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے، سینکڑوں ہے، ہزاروں ہے. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن یہ جو لڑائی ہے وہ دو گروہ کے بیچ میں، ایک حق پہ تھا ایک باطل پہ تھا، تو حق کے لیے لڑنا کیا بری بات ہے؟ تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لڑائی کا ذکر ہے. تو وہ ہندو کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں میں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند حوالات پیش کروں گا. ہندوؤں کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا، اور بھگوت گیتا میں پڑھ چکا ہوں کئی بار. بھگوت گیتا ایک مہابھارت کا حصہ ہے، 18 چیپٹر کا ہے، جو مہابھارت کا حصہ ہے، جس میں شری کرشن، ہندوؤں مانتے ہیں کہ شری کرشن بھگوان ہے، جو شری کرشن ایک ایڈوائس دے رہے ہیں، ایک مشورہ دے رہے ارجن کو. تو پوری بھگوت گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن ارجن کو دے رہے. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46 میں، بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منترا نمبر 43 میں
ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے کہ جو لوگ اپنی پرمپرا کے اصولوں کو، مطلب گریٹ گریٹ اینسیسٹرز کے جو ریتی رواج ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا۔ شلوکا نمبر 44 میں ارجن کہتے ہیں کہ ہم آج، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مہا بھارت ایک کتھا ہے جو دو خاندان کے بیچ میں، ایک ہے پانڈوا جو 5 رہتے اور کوروا جو 100 رہتے، ان کے درمیان لڑائی ہے۔ تو بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 شلوکا نمبر 44 میں ارجن کہتے کہ آج ہم لڑ رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کے عیش و آرام کے لیے، راجنیتی کے لیے، اپنی کرسی کے لیے۔ ورس نمبر 45 میں ارجن کہتا ہے شری کرشن سے، میں پسند کروں گا کہ میں نہتا اس جنگ میں مارا جاؤں، بنسبت دھرتراشٹر کے بیٹوں سے لڑوں۔ ارجن کہتے کہ میں پسند کروں گا نہتا مر جاؤں میرے کزن بردرز کے ہاتھوں سے۔ دھرتراشٹر کے بیٹے مطلب ان کے کزن بردر، ان کے بھائی کے ہاتھ سے میں پسند کروں گا مر جاؤں، بنسبت میں ان سے لڑوں۔ ورس نمبر 46 میں 46 میں ارجن اپنے ہتھیار نیچے چھوڑ دیتا ہے اور افسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے فوراً بعد چند شلوکا بعد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن ارجن کو جواب دیتے ہیں، اے ارجن، یہ غلط خیالات تمہارے دماغ میں کب سے آنے لگے؟ تم ایسے انسان ہو جو آگے بڑھتے ہیں، یہ غلط خیالات کیسے آنے لگے؟ اور آپ غلط طرف کیوں جا رہے ہو؟ ارجن کو مشورہ دے رہے ہیں شری کرشن۔ آگے جب پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 31، 32 اور 33 میں شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں کہ شتریہ کا دھرم ہے کہ وہ دھرم یگ میں حصہ لے۔ شتریہ کا فرض ہے، کمپلسری ہے کہ وہ دھرم یگ میں حصہ لے۔ اگر وہ لڑنے سے بھاگ جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائیں گا، نرک میں جائیں گا۔ شلوکا نمبر 32 اور 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے، بھاگیوان ہے وہ شتریہ جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر تم لڑو گے، شلوکا نمبر 33، آپ سورگ میں جائیں گے۔ اور اکثر ہمارے جو اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ارون شوری بھی اکثر حوالہ دیتے حدیث کا جس کا میں نے ذکر کیا ہوں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں والیوم نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی جہاد میں مرے گا، جس کا انتقال ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو واپس آتا ہے محفوظ، خدا اسے مال غنیمت، اس دنیا کی دولت دے گا۔ یہ جو لوگ کہتے کیسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر آپ مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ آپ کو دولت ملیں گی۔ جب آپ بھگوت گیتا پڑھتے، بھگوت گیتا میں ہو بہو وہی لکھا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37 میں شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں، اے ارجن، اگر تو جنگ کے میدان میں جائیں گا اور مارا جائیں گا تو سورگ میں جائیں گا، اگر زندہ واپس آئیں گا تو تجھے مال غنیمت ملیں گی، اس دنیا کی دولت ملیں گی، ہو بہو ایگزیکٹلی جو صحیح بخاری میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی لکھا ہے بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37۔ میں کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے، آپ اپنی مذہبی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر میں یہ کہوں گا آپ اپنی مذہبی کتاب کیوں نہیں پڑھتے، اگر میں یہ کہوں گا کہ شری کرشن بھڑکا رہا ہے، انسانوں سے کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو، میں شیطانی حرکت کر رہا ہوں، میں پس منظر کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ اگر میں کہوں گا آپ کا ایشور شری کرشن ارجن سے کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے، بالکل غلط ہے، میں پس منظر کے خلاف بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ہندو سے نہیں مانیں گا۔ لیکن وہ کہیں گا کہ یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے، اگر سچ کے لیے لڑنے پڑے، چاہے آپ کی جان جائے، چاہے رشتہ دار کے خلاف ہو، وہی پیغام تو قرآن میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے۔ ابھی تک کہ ایک بھی ہندو نہیں ہے، میں ہزاروں سے بات کیا ہوں،
جس نے یہ کہا کہ قرآن میں غلط ہے، حدیث میں غلط ہے، کیونکہ میں ان کو حوالہ دے رہا ہوں بھگوت گیتا کا۔ تو جب آپ دوسری مذہبی کتاب پڑھیں گے امن قائم ہوگا۔ تو لوگ جو غلط ارادے سے بھڑکانا چاہتے ہیں، لوگ کو دوسرے مذہب کو ماننے والوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے، اسے آسانی سے آپ دور کر سکتے، صرف تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اتنا آسان ہے۔ اسی لیے جب بھی میں جاتا ہوں، جب میں باہر گاؤں سے آتا ہوں تو کسٹم آفیسر، مسلمان کسٹم آفیسر ڈر جائیں گا، ارے مدد کروں گا تو پھنس جاؤں گا۔ وہ ہندو کہیں گا او ڈاکٹر صاحب کیسے ہو آپ، جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ بولتے گرین چینل سے جاؤ، وہی داڑھی وہی ٹوپی، کیونکہ وہ مجھے چینل پہ دیکھتے۔ سر کین وی آسک یو ون کوشچن؟ وہ پھر ذرا اپنے سے فیور چاہتے، مجھے سوال پوچھتے بھگوت گیتا کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور ڈبل فائدہ۔ جو ٹائم میرا بچ جاتا ہے جانے میں سوال کا جواب دیتا ہوں، وہ بھی خوش ہوتا ہے، وہ میرے قریب آتا ہے، میں اس کے قریب آتا ہوں، صحیح راستے پہ آتے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی لڑنے کی آیت ہے ایز اے لاسٹ ریسورٹ، اس کے اصول ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 میں، جب آپ لڑتے ہیں اس وقت آپ حد کو پار مت کرو۔ جو حد کو پار کرتے ہیں وہ بالکل غلط کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 193 194 کہ لڑو جب تک ظلم ختم ہو جائے، جہاد کرو جب تک ظلم ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ بند کرو۔